الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میت کو غسل دینے کے مسائل۔ اللہ کا جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر موت کے راستے سے دار آخرت کی طرف جاتا ہے، اسلامی شریعت نے اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے، جو نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت ہمدردانہ اور شریفانہ طریقہ ہے۔ چنانچہ اسلام کا حکم ہے کہ پہلے میت کو ٹھیک اس طرح غسل دیا جائے جس طرح زندہ آدمی پاکی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے۔ اس غسل میں پاکی اور صفائی کے علاوہ غسل کے آداب کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے۔ غسل کے پانی میں وہ چیزیں شامل کی جائیں جو میل کچیل صاف کرنے کے لیے لوگ زندگی میں بھی نہانے میں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر صابن وغیرہ۔ اس کے علاوہ آخر میں کافور جیسی خوشبو بھی پانی میں شامل کی جائے تاکہ میت کا جسم پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ معطر بھی ہو جائے۔ پھر اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں کفنایا جائے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ پھر رخصت کرنے کے لیے قبرستان تک جایا جائے۔ پھر اکرام و احترام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طرح میت کے غسل میں کام آنے والا سامان۔ میت کو غسل دینے سے پہلے غسل میں کام آنے والے کچھ سامان ہوتے ہیں جن کا اکٹھا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ غسل کے وقت کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے لوبان، کافور، عطر، روئی، صابن، بیری کے پتے، استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے 3 یا 5 عدد، اور اسی طرح 3 تہبند۔ ایک میت کو نہلاتے وقت ناف سے پنڈلیوں تک ڈالنے کے لیے، دوسرا نہلانے کے بعد بھیگا ہوا تہبند بدلنے کے لیے، تیسرا بھیگا ہوا بدن صاف کرنے کے لیے۔ یہ تینوں تہبند نئے کپڑے کے ہونے ضروری نہیں، کسی پرانے پاک اور صاف کپڑے کے ہوں تب بھی درست ہے۔ نیز بدن صاف کرنے کے لیے تولیہ اور اگر کوئی صاف ستھرا رومال بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3 دستانے کسی نئے کپڑے کی یا پرانے پاک صاف کپڑے کی 3 اتنی بڑی ہتھیلیاں سے تیار کر لیں کہ نہلانے والے کا ہاتھ اس میں گٹے تک کچھ اوپر تک آ جائے۔ نہلانے والا تہبند جو میت کو پہنایا جائے وہ تھوڑا موٹا ہونا چاہیے۔ نہلاتے وقت ناف سے پنڈلی تک جو تہبند ڈالا جاتا ہے اس کا اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ بھیگنے کے بعد اس میں میت کا بدن نظر نہ آئے۔ اس تہبند کا سفید ہونا سنت یا مستحب نہیں بلکہ رنگین گہرے رنگ کا ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رنگین کپڑے میں بھیگنے کے بعد بدن نظر نہیں آتا جبکہ سفید کپڑے میں بدن نظر آتا ہے۔ میت کو نہلانے کا مکمل طریقہ۔ جب نہلانے اور کفنانے کا سامان جمع ہو جائے اور میت کو نہلانا چاہیں تو جس تختے پر میت کو نہلانا ہو، مثلاً اس کو اگربتی یا لوبان یا کسی اور خوشبودار چیز سے 3 یا 5 مرتبہ دھونی دیں، پھر میت کو اس پر لٹا دیں، پھر اس کے بدن کے کپڑے مثلاً کرتا، بنیان وغیرہ کینچی یا چاقو سے کاٹ کر نکال دیں، اور جو کپڑے ناف سے نیچے پہنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر پاجامہ،
پینٹ، تہبند وغیرہ ان کو اتارنے سے پہلے ایک تہبند ناپ سے پنڈلی تک ڈال دیں اور اس تہبند کے اندر ہی اندر کپڑے اتار لیں۔ کپڑے اتارنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن لیں۔ اگر دستانہ نہ ہو تو ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لیں اور سب سے پہلے مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے میت کو بڑا استنجا کرائیں۔ ڈھیلے سے چھوٹا استنجا کرانے کی ضرورت نہیں، پھر پانی سے چھوٹا اور بڑا دونوں استنجا کرائیں، یعنی پاخانہ اور پیشاب کی جگہ کو پانی سے دھو کر خوب اچھی طرح صاف کر دیں۔ اور استنجا کرانے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ میت کی ناف سے گھٹنوں تک کے حصے پر نگاہ نہ پڑے اور نہ بغیر دستانہ یا کپڑے کے اس حصے پر ہاتھ لگے۔ استنجے سے فراغت کے بعد ہاتھ سے دستانہ نکال دیں اور پھر میت کو وضو کرائیں۔ وضو میں نہ گٹوں تک ہاتھ دھوئیں اور نہ کلی کرائیں اور نہ ناک میں پانی ڈالیں، بلکہ وضو کرانے میں سب سے پہلے روئی کا پایا تر کر کے میت کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں۔ اگر میت کا منہ کھلا ہوا ہو تو اسی روئی سے منہ کے اندر کی بھی صفائی کر دیں، پھر اس روئی کو بھی پھینک دیں۔ اس طرح 3 مرتبہ کریں، پھر اسی طرح 3 مرتبہ روئی کے پھایا سے ناک کے سوراخوں کو صاف کر دیں، پھر میت کے منہ، ناک اور کانوں میں روئی لگا دیں تاکہ وضو کراتے وقت اور نہلاتے وقت پانی اندر نہ جا سکے۔ پھر 3 مرتبہ میت کا منہ دھوئیں، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کرائیں، پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ وضو سے فراغت کے بعد میت کے سر کو اگر مرد ہو اور داڑھی ہو تو داڑھی کو بھی صابن سے دھو کر صاف کر دیں۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں، دائیں کروٹ اوپر ہے اور بائیں کروٹ نیچے رہے۔ پھر سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی اس طرح بہائیں کہ نیچے بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ پھر میت کو داہنی کروٹ پر لٹائیں اور 3 مرتبہ سر سے پیر تک اس طرح پانی بہائیں کہ نیچے داہنی کروٹ تک پہنچ جائے۔ پھر میت کو سر کی جانب سے اپنے بدن کی ٹیک لگاتے ہوئے اس طرح اٹھائیں کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے تک ملیں۔ اگر کوئی غلاظت نکلے تو اس کو کسی چیز سے پونچھ کر پانی سے دھو دیں۔ اس ناپاکی کے نکلنے سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے وضو اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ میت کے پیٹ میں جو ناپاکی ہو وہ ابھی نکل جائے، کفن پہناتے وقت یا بعد میں نہ نکلے، کیونکہ بعد میں ناپاکی نکلنے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر میت کو پہلے کی طرح بائیں کروٹ پر لٹا دیں اور جو پانی باقی ہے اس میں کچھ کافور ملا لیں، پھر یہ کافور پڑا ہوا پانی 3 مرتبہ سر سے پیر تک خوب اچھی طرح ڈالیں کہ نیچے بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ پھر ہاتھ میں دستانہ پہن کر کسی کپڑے یا تولیہ وغیرہ سے میت کے سارے بدن کو صاف اور خشک کر دیں اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دیں، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر میت کو آہستہ سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن پر لٹا دیں۔